أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. صدق الله العظيم. ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل اور رات کے مختلف ہونے میں، والنہار اور دن کے مختلف ہونے میں، والفلکی اور کشتیاں، التی وہ تجری جو چلتی ہیں، فی البحر سمندر میں، بما وہ چیزیں لے کر، ینفع الناس جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں، وما اور وہ چیز، انزل اللہ جو نازل کی اللہ تعالیٰ نے، من السماء آسمان سے، من ماء بارش کے ذریعے سے، فأحیا بہ الارض پھر زندہ کیا اس کے ذریعے زمین کو، بعد موتیہا اس کے مر جانے کے بعد، وبث فیہا اور بکھیرے اللہ تعالیٰ نے زمین میں، من کل دابۃ ہر قسم کے جانور، وتصریف الریاح اور ہواؤں کا نظام مسخر کیا، والسحاب المسخر اور وہ بادل جو لٹکا ہوا ہے، بین السماء والارض آسمان اور زمین کے درمیان، لآیات ان ساری چیزوں میں نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لیتی ہے، ومن الناس اور لوگوں میں سے، من وہ بھی ہیں، یتخذ جو بناتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، اندادن شریک، یحبونہم وہ ان سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ جیسے اللہ کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ وہ بہت زیادہ سخت ہیں محبت میں اللہ تعالیٰ کے لیے، ولو یری الذین اور اگر دیکھ لیں وہ لوگ، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، اذ یرون العذاب جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، ان القوۃ تو بے شک ساری کی ساری قوت، للہ جمیعا اللہ ہی کے لیے ہے،
وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ شدید العذاب سخت عذاب دینے والے ہیں۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ جس وقت وہ لوگ بیزاری کا اعلان کریں گے، اتبعوا جن کی پیروی کی گئی، من الذین ان لوگوں میں سے، اتبعوا جنہوں نے پیروی کی، ورأوا العذاب وہ دیکھیں گے عذاب کو، وتقطعت اور منقطع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، الگ ہو جائیں گے، بہم الاسباب ان کے آپس کے تعلقات۔ وقال الذین اور وہ لوگ کہیں گے، اتبعوا جنہوں نے پیروی کی، لو اگر کاش، ان لنا بے شک جو ہمارے واسطے ہے، کرتن زمین کی طرف لوٹنا، فنتبرأ منہم تو ہم ان سے بیزار ہو جائیں گے، کما تبرؤوا منا جیسے یہ ہم سے بیزار ہوئے ہیں، کذالک اسی طرح، یریہم اللہ اللہ تعالیٰ ان کو دکھائے گا، اعمالہم ان کے اعمال، حسرات علیہم ان پر حسرتیں اور افسوس کی چیزیں ہوں گی، وما ہم اور وہ نہیں ہوں گے، بخارجین من النار دوزخ سے نکلنے والے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا تھا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اور وہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، وہ اللہ ہے۔ الرحمن الرحیم وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بعض دلیلیں بھی بیان کی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو سمجھنا یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ کوئی عقل سے کام لے تو بات بن جاتی ہے، عقل استعمال نہ کرے تو بیچارہ معذور ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض بے شک آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے میں، سماوات فرمایا یہاں پہ، فی خلق السماوات قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ کئی مرتبہ استعمال فرمایا، سماوات، سبع سماوات، 7 آسمان، کئی بار یہ لفظ استعمال ہوا۔ اب باقی آسمان تو ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن پہلا آسمان سبھی دیکھتے ہیں۔ ذرا آسمان کی طرف نظر اٹھائیں تو دیکھیں کتنا وسیع آسمان ہے، لیکن اس آسمان کے نیچے کوئی ستون نہیں ہے، کوئی کھمبا نہیں ہے، کوئی دیوار نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے۔ آج لوگ چھوٹی چھوٹی عمارتیں بناتے ہیں، ان کے نیچے دیکھیں کتنے ستون لگاتے ہیں، کتنی دیواریں کھڑی کرتے ہیں، کتنے سہارے لگاتے ہیں۔ اگر خدا کی قدرت کو سمجھنا ہو کسی نے تو آسمان کی بلندی، اس کی وسعت، اس کا بغیر ستونوں کے کھڑا ہونا، یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی عظیم ہے۔ کوئی تو ذات ایسی موجود ہے جو اس کو بغیر سہارے کے سنبھال کے کھڑی ہے۔ قرآن کریم میں آسمانوں کے ساتھ ہونے کا تذکرہ آتا ہے۔ البتہ آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ جس طرح 7 آسمان ہیں تو زمینیں بھی 7 ہیں، تو زمینوں کے ساتھ ہونے کا تذکرہ سورہ طلاق کے اندر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے 7 آسمان پیدا فرمائے، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ اور اتنی ہی ہم نے زمینیں بھی پیدا کی، یعنی زمینیں بھی اللہ تعالیٰ نے 7 پیدا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان بھی پیدا فرمائے، زمین بھی پیدا فرمائی۔ ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان زمینوں میں بھی مخلوق ہے، اور ان زمینوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ جو ان کے علاوہ، اس زمین کے علاوہ جو زمینیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لشکر کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، کسی اور کے علم میں یہ بات نہیں۔ آج ہم اپنی زمین کی وسعت کو ہی دیکھ لیں، اس میں کتنے ممالک ہیں۔
حالانکہ یہ خشکی کے جتنے بھی علاقے ہیں یہ 30% حصے پر ہیں یا 29% حصے پر آتے ہیں، باقی 70-71 حصے پر پانی ہے۔ ان 30 حصوں میں ساری کی ساری مملکتیں ہیں۔ بعض حکومتیں اتنی وسیع ہیں کہ کئی کئی گھنٹے جہاز ان کے اوپر اڑتا ہے، پھر وہ جا کر کہیں کنارے پر پہنچتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنا چاہتے ہو تو زمین کی فراخی کو دیکھ لو یا آسمان کی بلندی کو دیکھ لو۔ واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے مختلف ہونے میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ رات تاریک ہے، دن روشن ہے، کبھی رات بڑھ جاتی ہے، کبھی دن بڑھ جاتا ہے، کبھی رات گھٹ جاتی ہے، کبھی دن گھٹ جاتا ہے۔ یہ دن اور رات کے مشاہدے ہیں، کوئی ان مشاہدات میں غور و فکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو وہ بھی سمجھ سکتا ہے۔ والفلک التی تجری فی البحر، اور وہ کشتیاں جو سمندر میں چلتی ہیں، بما ینفع الناس، وہ چیزیں لے کر جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں۔ اس زمانے میں بھی کشتیاں تھیں، آج بھی جہاز ہیں۔ ایک علاقے کی چیزیں دوسرے علاقے تک، دوسرے سے پھر تیسرے علاقے تک، یہ تجارت کا سامان آج بھی بحری جہازوں کے ذریعے منتقل ہوتا ہے۔ جہازوں میں جو سامان جاتا ہے وہ بہت مہنگا شمار ہوتا ہے۔ جہاز والا جو نظام ہے، جہاز کے ذریعے ڈاک کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا، وہ بہت مہنگی پڑتی ہے۔ تو دنیا آج بھی تجارت سمندروں کے راستے سے کرتی ہے، لیکن اتنا وزن ان کشتیوں نے اٹھایا ہوا ہے، لیکن پانی میں ڈوبتی نہیں ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت نہیں ہے؟ یہ کشتیاں کس کے حکم سے چلتی ہیں؟ پانی میں ان کو کس ذات نے سہارا دیا ہوا ہے؟ کون ہے جو ان کو ڈوبنے نہیں دیتا؟ وما انزل اللہ من السماء، اور جو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف سے نازل کیا، من ماء، پانی میں سے، بارش کا پانی آسمان سے اترتا ہے نا، فاحیا بہ الارض، اس بارش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ کرتا ہے، سرسبز کرتا ہے، بعد موتیہا، مر جانے کے بعد۔ زمین بالکل مردہ تھی، بارش نازل ہوتی ہے، زمین میں درخت پیدا ہو جاتے ہیں، سبزہ اگاتا ہے، گھاس پیدا ہوتی ہے، انسانوں کے لیے فصلیں پیدا ہوتی ہیں، پھل فروٹ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بارش کون نازل کرتا ہے؟ زمین سے کون اگاتا ہے یہ چیزیں؟ اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اللہ تعالیٰ نے زمین میں بکھیر دیے ہیں ہر طرح کے جانور۔ دابہ جانور کو کہا جاتا ہے۔ پھر جانوروں کی شکلیں دیکھیں، کسی کی 4 ٹانگیں ہیں، کسی کی 2 ہیں، کسی کی زیادہ ہیں، کسی کی کم ہے، کوئی رینگنے والا ہے، کوئی چلنے والا ہے، کوئی اڑنے والا ہے، کوئی دوڑنے والا ہے۔ خدا کی قدرت نہیں ہے تو پھر یہ اور کیا ہے؟ حضرت امام شافعی نور اللہ مرقدہ سے سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی کیا دلیل ہے؟ تو سامنے شہتوت کا درخت تھا، فرمانے لگے بھائی دور جانے کی ضرورت نہیں، یہ شہتوت کا درخت ہے، اس کے پتوں کو ریشم کے کیڑے کھاتے ہیں، ان کے پیٹ میں ریشم پیدا ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، اس کو ہرن کھاتی ہے تو کستوری کی خوشبو پیدا ہوتی ہے، کستوری پیدا ہوتی ہے۔ اس کو شہد کی مکھیاں کھاتی ہیں تو شہد پیدا ہوتا ہے۔ اس کو اونٹ اور بکریاں کھائیں تو مینگنیاں اور گوبر پیدا کرتی ہیں۔ چیز ایک ہی ہے اور وہ شہتوت کے پتے ہیں، مگر آگے ان میں انقلابات پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ تو سمجھنے کے لیے ایک چیز ہی کافی ہے۔ ہاں، کسی نے بات نہ سمجھنی ہو، اس کے سامنے آپ دلائل کے انبار لگا دیں تو وہ بھی بیکار جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے زمین میں ہر طرح کے جانور بکھیر دیے، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے گھومنے اور پھرنے کا نظام بھی ہم نے بنا دیا۔ کبھی ہوا مشرق سے مغرب کی طرف چلتی ہے، کبھی مغرب سے مشرق کی طرف چلتی ہے، کبھی ہوا گرم ہوتی ہے، کبھی سرد ہوتی ہے۔ چلاتا کون ہے؟ اللہ۔ چلانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اور کبھی ہوائیں اتنی سخت قسم کی چلتی ہیں، اتنی تیز چلتی ہیں کہ چیزوں کو اکھاڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ بڑی بڑی بلڈنگیں اکھڑ جاتی ہیں، بڑے بڑے ٹاورز وہ نیچے زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ دنیا یہ چیزیں دیکھتی ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ میں عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہا ہوں۔
یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب ہیں جن سے ڈرنا چاہیے۔ دنیا میں کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کے ظہور کو دکھاتے رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات وجود پذیر ہوتی رہتی ہے، لیکن آج لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں رہا۔ سب کچھ دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ ہمارے دل ایسے ہو چکے ہیں جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، کل حجارہ، پتھر کی طرح ہیں، او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ یہ معاملہ ہے ہمارا۔ پہلے زمانے میں حضرت امام عبد الرحمن بن عمر اوزاعی نور اللہ مرقدہ گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے، محدث تھے، فقیہ تھے۔ فرمایا کرتے تھے ہمارے محلے میں جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا تھا تو کئی دن ہمارے حلق سے روٹی نیچے نہیں اترتی تھی، پانی نہیں اترتا تھا، ہم غمگین ہو جاتے تھے، معلوم نہیں تھا کہ ہمارا کیا بنے گا مرنے کے بعد، ہمارا مرنے کے بعد کیا بنے گا۔ آج کل لوگ ماں باپ کو دفن کر دیتے ہیں، پھر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا، 2 دن روتے ہیں، رونے کے بعد سب کچھ جھاڑ جھوڑ کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ ہم نے موت کو سمجھا ہی نہیں ہے، قبر کو سمجھا ہی نہیں ہے، آخرت کو سمجھا ہی نہیں ہے، اس لیے ہمارے درمیان سے یہ چیزیں بھی ختم ہو چکی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وتصریف الریاح، یہ جو ہوائیں چلائی جاتی ہیں، یہ جو ہوائیں چلتی ہیں، ان کو کون چلاتا ہے؟ اللہ کی ذات کے بغیر کیا ہواؤں کا چلنا ممکن ہے؟ اور اللہ کی ذات کے بغیر ان کو کنٹرول کرنا کسی کے بس کی بات ہے؟ یہ ہوائیں جب چلیں تمہارا نقصان کر دیں، زیادہ نہ کریں تھوڑا کریں، تو کنٹرول کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ اور یہ ہوائیں چلیں تمہارا کوئی نقصان بھی نہ ہو تو کس نے حفاظت کی؟ اللہ نے حفاظت کی۔ اور تمہارا نقصان ہو گیا تو نقصان کس نے تمہیں دیا؟ بظاہر تو ہوا کی وجہ سے ہوا، لیکن اصل پیچھے ہاتھ کس کا ہے؟ قدرت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور وہ بادل جو لٹکے ہوئے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان۔ سمندر کے سفر پر جائیں، آپ کو پتہ چلے، ایسے لگتا ہے جیسے بڑے بڑے پہاڑ کھڑے ہیں، پوچھنے پر پتہ چلتا ہے یہ تو بادل ہیں، یہ تو بادل ہیں، زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے بارشوں کو پیدا کرتے ہیں۔ یہ کس کے حکم سے اولے پھینکتے ہیں؟ اولے جو بنتے ہیں وہ کس کے حکم سے بنتے ہیں؟ کیسے وہ زمین کی طرف آ کے گرتے ہیں؟ وہ تمہارا سر کیوں نہیں پھاڑتے؟ کس نے تمہیں بچایا؟ ایک ایک چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت موجود ہے، ان تمام چیزوں میں۔ ان فی خلق السماوات والارض، یہاں سے لے کر لآیات، جتنی بھی باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، ان میں نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی علامات ہیں، مگر ہیں کس کے لیے؟ لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لیتی ہے، اس قوم کے لیے ہے جو عقل سے کام لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بڑی صاف اور بڑی واضح ہیں۔ اتنی واضح اور صاف نشانیوں کو بھی عقل والے ہی سمجھتے ہیں، کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو ان علامات سے پھر بھی سبق حاصل نہیں کرتے۔ ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کوئی اپنی جانب سے بات نہیں کہنے لگا۔ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پرے پرے معبود بنا لیے، دور دور ہو کر اللہ تعالیٰ سے اپنا اپنا معبود بنا لیا، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر اپنے اپنے سہارے بنا لیے۔ یہ معنی ہے من دون اللہ اندادن کا۔ اتنی واضح نشانیاں اللہ تعالیٰ کی موجود ہیں، پھر بھی نہیں مانتے، پھر بھی نہیں مانتے۔ پھر آج لوگ کہتے ہیں قرآن بڑا آسان ہے، حدیث بڑی آسان ہے۔ اتنی واضح نشانیاں لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی توحید کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر ان کو یقین نہیں ہوتا، وہ ان سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے اتنی واضح علامات ہونے کے باوجود۔ تو قرآن تو پھر بھی کتاب ہے، انما الکتاب صامتن، کتاب خاموش ہوتی ہے، رجال اللہ بولا کرتے ہیں کتاب اللہ کی جانب سے۔ یہ اپنی بات نہیں عرض کر رہا، حضرت سیدنا عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ جب سے لوگوں نے صحابہ کرام کو پس پش ڈالا ہے اور اپنی تحقیقات کو میدان میں اتارا ہے، تب سے لوگ بھول گئے ہیں کہ اصول کیا ہوا کرتے ہیں۔ تو خیر، پہلے زمانے میں لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہی معاملہ کیا، آج بھی ایسا کیا جاتا ہے۔ مَن یتخذ من دون اللہ اندادا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر دور دور معبود بنا لیے، پرے پرے ہو کے، تھوڑا سائیڈ پہ ہو کے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر سہارے بنا لیے۔ یحبونہم، ان کے ساتھ وہ ایسے محبت کرتے ہیں کحب اللہ، جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے تھی، اپنے معبودوں سے یوں محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے تھی۔ مشرک جتنے بھی ہیں، کسی کی چاند سے محبت ہے، کسی کی سورج سے محبت ہے، کسی کی بزرگ سے محبت ہے، کسی کی بت سے محبت ہے، یہ سارے اللہ تعالیٰ کی ذات سے نیچے ان کے ساتھ ایسی ایسی محبتیں قائم کر کے بیٹھے ہیں جیسی محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونی چاہیے تھی۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، ان کی محبت اللہ تعالیٰ سے بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے ساتھ نبی کریم، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا معیار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ بخاری مسلم میں روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی محبت میرے ساتھ اپنے ماں باپ، اولاد اور تمام مخلوقات سے بڑھ کر نہ ہو جائے۔ اور میں یہ بات بھی عرض کیا کرتا ہوں، کہنے کو تو محبت کے دعوے سبھی کر لیتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ بھئی ہمیں محبت ہے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ پتہ تب چلتا ہے جب ایک جانب ایک حکم آ جائے، دوسری جانب بالکل اس کے خلاف دوسرا حکم آ جائے، اب محبت کا امتحان ہے، بتاؤ کس سے محبت کرتے ہو۔ شریعت کے معاملات ہیں نا، ایک طرف ماں باپ کا حکم آ گیا، دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا۔ اب ماں باپ کے حکم کو چھوڑے گا تو ہی محبت رسول سمجھ آئے گی نا، پھر ہی عاشق رسول کہلائے گا۔ آج لوگ امتحان نہیں دیتے محبت کا، بغیر محبت کا امتحان دیے ہوئے عاشق رسول ہونے کے سرٹیفکیٹ لیتے بھی ہیں، دیتے بھی ہیں، لیتے بھی ہیں، دیتے بھی ہیں، بغیر امتحان دیے۔ اور یہ تو دنیا کا ضابطہ ہے کہ بغیر امتحان کے آپ کسی کو بھی سرٹیفکیٹ جاری کریں گے تو وہ نقلی شمار ہوتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ کسی شخص کو آپ سرٹیفکیٹ جاری کر دیں کسی کام کا، اس کو وہ کام نہ آتا ہو، آپ نے اس کو سرٹیفکیٹ بنا کے دے دیا، وہ کل جائے گا، جا کر اپنی جاب کے لیے اپلائی کرے گا، اس سے پوچھیں گے کہ بھئی بتاؤ تمہیں یہ کام آتا ہے؟ وہ کہے گا آتا تو نہیں ہے، تو پھر سرٹیفکیٹ لے آئے ہو؟ وہ کہا جی وہ تو بنا دیا انہوں نے۔ تو اس سرٹیفکیٹ کی پھر کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی۔ یہی حال ہمارے زمانے کے عشاق کا ہے، یہ جو عشاق رسول ہیں نا، ان کا یہی حال ہے۔ جب ان کے سامنے برادری آگے کھڑی ہوتی ہے تو یہ برادری کی بات تسلیم کرتے ہیں، نبوت کی بات کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ کیسے عاشق رسول ہیں؟ جب ان کے سامنے
شریعت کی بات کی جاتی ہے تو ان کے سامنے ان کی بیوی بچے آ جاتے ہیں۔ شریعت کی بات کو تو یہ لوگ تسلیم نہیں کرتے، تو کہنے کو تو لوگ عاشق رسول بن بھی جاتے ہیں، بنا بھی دیتے ہیں، لیکن اصل محبت کا امتحان تب ہوتا ہے جب دو احکامات آ جائیں، مخالف سمت میں آ جائیں، ایک کا تقاضا کچھ ہو، دوسرے کا تقاضا کچھ ہو، ایک کا تقاضا ہو مشرق میں جاؤ، دوسرے کا تقاضا ہو مغرب میں جاؤ۔ اب سوال پیدا ہوگا، اب ذہن سوچے گا کہ کس کی بات ماننی ہے، جس کی بات مانو گے اسی کے طرفدار ہو جاؤ گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو مومن کی محبت سب سے زیادہ بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے ساتھ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی ہے، پھر درجہ بدرجہ پیغمبروں کے ساتھ ہے، پھر صحابہ کرام کے ساتھ ہے، پھر صحابہ کے واسطے سے تابعین کے ساتھ ہے، پھر تبع تابعین کے ساتھ ہے، پھر ائمہ دین فقہائے کرام محدثین کے ساتھ ہے، یوں درجہ چلتا ہے۔ اور ان سے بھی محبت اس لیے ہے کہ یہ سارے اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے تھے، اگر یہ دنیا میں نہ آتے یقین مانے عالم اسباب میں ہم تک قرآن نہ پہنچتا، حدیث نہ پہنچتی، کلمہ نہ پہنچتا۔ ان حضرات نے قربانیاں دیں، ساری زندگیاں وقف کی، ہمارے واسطے یہ اسلام کا ذخیرہ چھوڑا جو آج ہم پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں۔ تو ان افراد سے اگر ہم محبت کرتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ درجہ محبت کو دیکھا کریں، پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان سے محبت بھی دین کی وجہ سے ہے، ذاتی محبت نہیں ہے، ذاتی مقاصد کی وجہ سے محبت نہیں ہے، دینی مقاصد کی بنیاد پر محبت ہے۔ دین ہمیں ان سے ملا ہے، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ دنیا میں ایمان سے بڑھ کر کوئی اور نعمت ہو سکتی ہے، اور یہ ایمان کی نعمت ہمیں ان کے واسطے سے ملی، تو ہم ان کو محبوب اپنا کیوں نہ بنائیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ کہ بعض لوگ ان میں ایسے بھی ہیں من یتخذ من دون اللہ اندادا، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر دور دور ہو کر اپنے شریک بنا لیے، یحبونہم کحب اللہ، وہ ان کے ساتھ ایسے محبت کرنے لگے جیسے اللہ کے ساتھ محبت کرنی چاہیے تھی۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، ان کی سب سے زیادہ سخت محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ پھر دنیا میں کافر اپنے کفر پر، مشرک اپنے شرک پر بڑا مغرور ہوتا ہے، بڑا نازاں اور جھومتا پھرتا ہے دنیا میں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ، اگر وہ لوگ دیکھ لیں، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، ظلم کنہوں نے کیا؟ کفار نے، مشرکین نے، اذ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، ان القوۃ للہ جمیعا، کہ بے شک ساری قوت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس وقت پتہ چلے گا کہ اللہ کے سوا جو ان کے معبود ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں اور اللہ کیا کر سکتا ہے۔ جن کو ان لوگوں نے معبود بنایا، کل کو یہ ان کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اس دن پتہ چلے گا کہ ان ظالموں نے کیا کچھ کیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ تعالیٰ اس دن پھر سخت قسم کے عذاب میں مبتلا کریں گے۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ، جس وقت وہ لوگ بیزار ہوں گے، اتبعوا، جن کی پیروی کی گئی، من الذین اتبعوا، ان سے جنہوں نے پیروی کی، جن کی پیروی کی اور جنہوں نے پیروی کی، دونوں ایک دوسرے سے بیزار ہوں گے۔ پیروی کرنے والے بھی، پیروی کروانے والے بھی، جن کی اتباع کی گئی وہ بھی، جو اتباع کرنے والے ہیں وہ بھی، دونوں ایک دوسرے سے کل قیامت کے دن بیزار ہو جائیں گے۔ 13ویں اور 24ویں پارے کے اندر مختلف قسم کی آیات آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بات فرمائی کہ یہ شرک کرنے والے کل کو ان اپنے آقاؤں کے پاس جائیں گے
جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنایا تھا، جو وڈیرے قسم کے چودھری قسم کے لوگ تھے، ان کو جا کر کہیں گے آج ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں یہاں سے نکالنے کی کوشش کرو۔ وہ کہیں گے انا کل فیہا، ہم خود اس میں مبتلا ہیں، ہم بھی تو دوزخ میں بیٹھے ہیں، ہم تمہیں کس طرح نکالیں؟ انا کل فیہا، ہم بھی سارے کے سارے اسی کے اندر ہیں، ہم تمہیں کیسے بچا لیں؟ پھر آہو بکا ہوگی، چیخو پکار ہوگی۔ پھر جب دوبارہ سے ذہن بننے لگے گا تو پھر یہ سارے کے سارے اپنے ان معبودان باطلہ کے ساتھ مل کر ابلیس کے پاس جائیں گے کہ سارے سبز باغ تو وہ دکھاتا رہا نا، سبز باغ اس نے دکھائے، چل پھر آج ہماری مدد کر۔ تو ابلیس کا جواب بڑا سخت ہوگا، وہ کہے گا لا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے کیوں ملامت کرتے ہو بھائی، اپنے آپ کو ملامت کرو، میرا تمہارے اوپر کوئی زور نہیں چلتا تھا، الا ان دعوتکم، میں تو تمہیں صرف دعوت دیتا تھا، تم نے میری بات مان لی، کام تو تم نے خود کیا، کام تو سارے تم دنیا میں خود کرتے رہے۔ لا تلومونی، مجھے ملامت نہ کرو، مجھے برا بھلا نہ کہو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، میرا تمہارے اوپر کوئی زور نہیں چلتا تھا، میں نے تمہیں دعوت دی، تم نے دعوت قبول کر لی، آج میرے پاس کیوں آئے ہو؟ بلکہ وہ یہ بھی کہے گا انی کفرت بما اشرکتمونی، میرے کفر کے ذمہ دار بھی تم ہو، انی کفرت بما اشرکتمونی، جو میں نے کفر کیا ہے نا، ابلیس کہے گا، شیطان کہے گا، میرے کفر کے ذمہ دار بھی تم ہی ہو، اس لیے کہ تم نے میری پوجا کی تو میں نے سمجھا کہ میں بھی کچھ ہوں، اگر تم میری عبادت نہ کرتے تو میری ہمت ٹوٹ جاتی، میں اتنے عذاب میں یوں اتنا آگے نہ جاتا اور آج اتنے عذاب میں مبتلا نہ ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اس کو استعمال کریں۔ آج اگر ہمیں کوئی شخص کھوٹا سکہ دے دے، سکوں کا دور ختم ہو گیا، ویسے کوئی نکلی نوٹ دے دے، ہم وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا بچوں کا کھیل، آپ کو کوئی 5,000 کا وہ نوٹ دے، آپ لے لیں گے؟ بڑے عقل مند ہیں کہ بھی وہ آپ نہیں قبول کرتے۔ کوئی آدمی آپ کے ساتھ آپ کے پلے میں گندا عقیدہ باندھ کے چلا جائے، آپ کل کو کیا جواب دیں گے کہ آپ معذور تھے، آپ کو پتہ نہیں چلا؟ تمہیں پیسوں کا پتہ چلتا ہے، عقیدے کا فرق نہیں پتہ چلتا؟ یہ کل قیامت کے دن سوال ہوگا۔ گندے اعمال، گندے نظریات تمہارے پلو کے ساتھ کسی نے باندھ دیے، تم کہتے ہو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، تمہیں اللہ نے عقل نہیں دی تھی، تمہیں شعور نہیں تھا، تمہارے پاس سمجھ نہیں تھی، تم نے کن کی پیروی کی؟ آج دین کے معاملات میں لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ دنیاوی مال و اغراض کا تو بڑی جلدی پتہ چل جاتا ہے، دنیا کے نفع اور نقصان کا تو بڑی جلدی علم ہو جاتا ہے، دین کے نفع اور نقصان کا نہیں پتہ چلتا۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے جس میں لوگوں کو اس نے مبتلا کر رکھا ہے۔ کل کو وہ کہے گا میں تم سے بیزار ہوں، تم نے خود اپنا راستہ چنا تھا، میں نے کوئی تمہارے اوپر زور زبردستی نہیں کی تھی۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سارے کے سارے عذاب میں مبتلا ہوں گے، سب عذاب کو دیکھیں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، ان کے آپس کے سب تعلقات ختم ہو جائیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا، نہ پیری مریدی کام آئی، نہ پیشوا رہے، پیشوا خود جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، ان پیشواؤں کا سربراہ بھی جہنم میں گرا ہوا ہے، کون کس کے کیا کام آئے گا؟ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اور وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے پیروی کی، لو، کاش، یہاں تمنا کے معنی میں ہے، کاش،
کاش ایسا ہوتا، ان لنا کرۃن، کہ ہمارے لیے دنیا میں لوٹنا ایک دفعہ ممکن ہوتا، ہمارے لیے ایک مرتبہ دنیا میں لوٹنا ممکن ہوتا، فنتبرأ منہم، تو پھر ہم ان سے بیزار ہو جائیں گے، ان سے بیزاری اختیار کر لیں گے، ان سے الگ ہو جائیں گے جنہوں نے آج ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ کما تبرؤوا منا، جیسے کہ آج یہ لوگ ہم سے بیزار ہو کے پھر رہے ہیں، ہم بھی دنیا میں دوبارہ جا کر ان سے یوں ہی بیزاری کا اعلان کریں گے، لیکن کیا اس وقت دنیا میں لوٹنا نصیب ہو جائے گا؟ کوئی بھی دنیا میں واپس نہیں آئے گا، اور نہ ہی ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانے سے وہاں پر معاملہ حل ہو جائے گا کہ بھی تمہاری وجہ سے یہ ہو گیا، وہ کہے گا بھی تمہاری وجہ سے یہ ہو گیا، ایک دوسرے پر الزام لگاتے رہیں گے، آپس میں لڑتے بھی رہیں گے، عذاب میں بھی مبتلا رہیں گے، عذاب بھی کم نہیں ہوگا۔ کذالک یریہم اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا اعمالہم، ان کے اعمال، حسرات علیہم، ان کے لیے وہ باعث حسرت اور افسوس ہی ہوں گے۔ انہوں نے دنیا میں اپنے باطل معبودوں کو راضی کرنے کے لیے جو اعمال کیے، وہ سارے کے سارے ان کی ہلاکت، ان کے خسارے، ان کی بربادی کا ذریعہ بنیں گے۔ وما ہم بخارجین من النار، کوئی بھی چیز ان کو آگ سے نکال نہیں سکے گی۔ جتنے بھی کام انہوں نے کیے وہ کل قیامت کے دن ان کو جہنم میں تو ڈالیں گے، نکال نہیں سکیں گے وہاں سے۔ نہ یہ عبادت کرنے والے جہنم سے نکل سکیں گے، نہ وہ نکل سکیں گے جن کی عبادت کی گئی یا جنہوں نے اپنی عبادت کروائی، ان میں سے بھی کوئی دوزخ سے نہیں نکل سکے گا۔ ہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے جنہوں نے شرک نہیں کیا، نہ شرک کی ترغیب دی، وہ اس سے الگ ہیں۔ مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی لوگوں نے پوجا کی، آج بھی لوگ ان کو پوجتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا نا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس سے الگ ہیں، کوئی اس بات کا یہ مطلب نہ سمجھے کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام بھی کل ان کے ساتھ، کیونکہ جن کی عبادت کی گئی وہ بھی تو آگ میں ہوں گے نا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے تو کبھی شرک کی تعلیم نہیں دی، نہ کبھی ترغیب دی، نہ کبھی اپنی قوم کو اپنے پیچھے لگایا، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا۔ لوگوں نے تو فرشتوں کی بھی عبادتیں کی، فرشتوں کو بھی اپنا معبود بنایا، تو کیا فرشتے بھی آگ میں جائیں گے؟ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو لوگ کبھی بھی نہ شرک کی تعلیم دینے والے ہیں، نہ ترغیب دینے والے ہیں، نہ خود شرک میں مبتلا ہوئے، نہ کبھی کسی کا ہاتھ پکڑ کے شرک میں مبتلا کیا، لوگوں نے ان کے ساتھ اگر اس قسم کا معاملہ کیا، جیسے حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا، یا آج کے ہمارے اکابر اور اسلاف جن کے ذریعے کلمہ اور دین پھیلا، آج لوگ ان کی قبروں کا طواف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ان کی پوجا ہوتی ہے، ان بیچاروں کا کیا قصور اس میں؟ اگر ان کے بس میں ہوتا وہ قبروں سے نکل کر آتے، ان کے منہ پہ تھپڑ مارتے، ان کے منہ توڑ دیتے کہ بے ایمانو، ساری زندگی ہم نے ایمان کا درس دیا تھا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا تھا، شرک کی نفی کی تھی، آج تم نے ہمارے ہی مزارات کو شرک کا اڈا بنا دیا، ہم نے دنیا سے رسومات مٹانے کی محنت کی تھی، تم نے ہماری ہی قبور کو رسومات کا مرکز بنا دیا، ہماری ہی قبور کے ساتھ یہ حرکتیں کرنے لگ گئے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو یہ ہمت اور توفیق دیں تو وہ قبروں سے باہر نکلیں۔ یہ آج کہتے ہیں نا اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار بھی دیا ہے، یہ اختیار بھی دیا ہے، یہ اختیار بھی دیا ہے۔ اگر اختیار مل جاتا سب سے پہلے وہ باہر نکل کر تمہاری کٹائی کرتے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اگلے جہان میں پہنچایا، ان کا کوئی گناہ نہیں ہے، نہ وہ مجرم ہیں۔
ہاں جو مجرم ہیں وہ آگ میں جائیں گے اور کبھی بھی ان کو وہاں سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ ان الشرک لظلم عظیم، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شرک و ظلم عظیم کہا، اور احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بھی یہ اعلان کیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ تعالیٰ شرک والے کو معاف نہیں کریں گے، باقی جس کی چاہیں اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیں، مشرک کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ باتیں ہمیشہ ذہن میں رکھیں، ہمیشہ دنیا میں اپنے آپ کو شرک سے بچا کر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی حفاظت فرمائے۔ تو یہ چند ایک آیات ہیں جن کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی صحیح تفسیر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔